وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور محمد ہے مالے بتائے جان سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس واسطے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس واسطے۔ حضرات ذوالفقار سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی تساں آپ کے سامنے تلاوت فرمائیے، جس کے اندر اللہ کریم نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تذکرہ خیر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آخری پیغمبر بنا کے نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اس اندر ایک صفت وفا بھی رکھی گئی
حریص ہے اس قدر بے چین رہن والا ہے کہ ایک پل ایک لمحہ اس فکر کے اندر اس پریشانی کے اندر گزرتا ہے کہ لوگ کیوں گمراہی کے اندر نے لوگ کیوں اللہ رب العزت کی ذات تو دور نے لوگ کیوں جہنم پر دوڑ رہے نے لوگ کیوں جنت والے نہیں بن رہے ادھر ایک لحظہ لمحہ اس فکر کے اندر گزرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کائنات کا وصف بیان کیا ہے کہ میرا پیغمبر با وفا کی حضرات وقار اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جو جڑ ہے وہ نبی کائنات کا محبت ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اسلام کا اقرار کرنے والا ہے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہ بندہ محمد رسول اللہ کہنے تو علاوہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح جڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث کے نال میں قرآن حکیم کو ماننا اور اللہ وحدہ لا شریک کا اُتی صفت توحید اور اُتی توحید کا اقرار کرنا اگر وہ بندہ نبی کائنات کا محبت نہیں کرتا جو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضرات وقار نبی کی محبت سارے ایمان کا بنیادی جز ہے نبی کی محبت تو علاوہ چارہ کوئی نہیں نبی کی محبت دل کے اندر ہون دے نال زبان چو اقرار بھی ضروری ہے زبان چو اظہار بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ دل کے اندر محبت ہے جنہیں کہ ابو طالب نبی دے سرکے چچا انہاں دے دل کے اندر بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے لیکن زبان چو کہنے دی طاقت نہیں انہاں دی محبت انہاں دے کسی کام نہیں آتا اسی طرح اگر کوئی بندہ محض زبان نال اقرار کرتا ہے دل کے اندر محبت نہیں تو پھر مثال دیکھو عبداللہ بن ابی منافق دی کلمہ پڑھیا اقرار کیتا اللہ دی وحدانیت دا بھی نبی کی رسالت دا بھی اقرار کیتا لیکن دل کے اندر محبت اور ایمان نہیں دل کے اندر حب اور چاہت اور الفت نہیں دل کے اندر جذبہ اطاعت نہیں جو بھی محبت کے دکان نہیں بنائے اسی طرح ضروری ہے کہ زبان کے اقرار کے نال دل کے اندر محبت ہونا بھی ضروری ہے اور دل کے اندر محبت ہونے کے نال ضروری ہے کہ بندہ زبان کا بھی اظہار کرے حضرات وقار نبی کائنات میں محبت کیوں کرنی ہے وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات نے لوگوں نے محبت کی تھی ظاہر بات ہے ایک نسلی اور ایک اچھا انسان خاندانی انسان ہمیشہ اپنے احسان کا بدلہ چکانے والا ہوتا ہے نبی نے ساڑھے نال محبت کی تھی ساڑھا حق بنتا ہے اسی نبی نال محبت کریے یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ ساڑھے نال محبت کرے اسی کو گالا کریے یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ ساڑھا اچھے الفاظ نال تذکرہ کرے اسی اس بندے کو بھلا دئیے یہ گل ممکن کوئی نہیں جڑا نسلی بندہ ہے خدا صفت اور بنیادی وصف ہوا کرتا ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ اس بندے کا جناب عزت اور احترام کرتا ہے جڑا بندہ اس کا محبت کرنے والا نبی ساڑھے نال کس قدر محبت کرتے ہیں آؤ اللہ کے قرآن کو دیکھیے اللہ رب العزت قرآن حکیم اندر فرماتے ہیں نبی کا بنیادی وصف اور تعارف بیان کرتے ہیں کہ میرا پیغمبر اے میرے امتی کو اے لوگوں تواڈے نال کس قدر محبت کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم اندر فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میرا پیغمبر ایسا باوفات ایسا باکمال ہے ہر وقت اسے فکر دے اندر دے لو نہار گزرتے ہیں ہر وقت اسے سوچ
دیدار دے اندر بسر کرے امت دا حق بن دے اپنا لحظہ تے لمحہ تے ایک پہلو نبی دی محبت دے اندر بسر کرے حضرات جیوکار وہ لوگ جنہوں نے نبی دا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد کیویں محبت کر کے دکھائیے اگر نہیں یقین آتا تے ایک قدر تے میدان اندر 313 صحابہ نے ہزار دے لشکر رکھے بنا تیر تو بنا تلوار تو بنا نیزے تو بنا ڈال تو نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا اگر یقین نہیں آتا تے دیکھو تے اندر صحابہ کرام نے اپنے جسموں نبی دے کے کفار دے تیرہ دے سامنے ڈال بنا لیا اگر نہیں مانتے دیکھو میدان تبوک دے اندر صدیق اکبر نے اپنے گھر دا سارا سامان نبی دے قدموں تے بھیج کر چھڑیا حضرات جیوکار سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر دا سامان نبی دے قدموں تے نچھاور کر دیتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر اندر اپنے تن دے ٹکڑے کروا لے کن کٹوا لے نک کٹوا لیا جسم کا حسلہ کروا لیا لیکن اللہ کی وحدانیت کا دامن نہیں چھڑیا نبی نے محبت تو پیچھے نہیں ہٹے اگر نہیں یقین آتا بے خدیب نو پھر سولی تے چڑھ گیا شریعان لیکن محبت کا دامن نہیں چھڑیا اگر نہیں یقین آتا وید جا کر کے سیدنا عثمان نو جنہوں نے اپنے تن دے ٹکڑے کروا لے لیکن محبت کا دامن نہیں چھڑیا اگر نہیں یقین آتا وید جا کر کے اس نے کریمین نو جڑے جامع شہادت دوش کر کے لیکن محبت کا دامن نہیں چھڑیا عورتہ دی مثال دے اندر حضرات جیوکار عورتہ کمزور ہویا کر دیا نے لیکن اللہ جلال دے پیغمبر دے پیچھے لگ کے جنہاں عورتہ نے نبی دی محبت کا اقرار کیتا انہاں عورتہ دی مثال ویخ سیدہ سمیہ نو اپنے تن دے ٹکڑے کروا لے لیکن نبی دی محبت کو پیچھے نہیں ہٹیا ویخ سیدہ سمیہ نو اپنی آنکھ کڑوا لیا لیکن محبت دے پیچھے نہیں ہٹی حضرات جیوکار اقرار اظہار جنہاں لوگوں کو محبت کر کے دکھائیے محض دعوے کرنے بڑے سوکھی ہوتے ہیں کندہ ٹہنیاں بڑیاں سوکھی ہوتیاں نے تیر جلانے بڑے سوکھی ہوتے ہیں جناب روڈ گلاب کرنے بھی بڑے آسان نے گڑیاں دے شیشے کرنے بھی بڑے آسان نے عاشق رسول دے نعرے لگانے بھی بڑے آسان نے لیکن محبت دے دعوے پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہویا کرتا ہے سارا کچھ کر لیا سارا کچھ کر لیا کم از کم ایک ضرور سوچ لیا ہوتا کل انڈیا دی بغیرت نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی وہ بھی تقاضا کر دیا ذاتی دا اج دی مسلمان بھی تقاضا کر دیا ذاتی دا وہ بھی بے حیائی دی متلاشی ہے اج دی عورت بھی بے حیائی دی متلاشی ہے وہ بھی پردے تو آ رہی ہے اج دی مسلمان بھی پردے تو آ رہی ہے کا دے دعوے نے کا دیا گلا نے کا دے اقرار نے کا دے محبت اظہار نے محض باتیں اندھیروں کی مقد قصے اجالوں کے چراغے یا رسول کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے صرف گلیں نے ساڑیاں صرف دعوے نے لکھاں دعوے ہزاراں دعوے لیکن ہر بندہ تجارت اندر دیکھ لو کاروبار اندر دیکھ لو گھر اندر دیکھ لو بازار اندر دیکھ لو ہر جگہ تے ہر مسلمان نبی کی مخالفت کرتا ہے اتنا لو رہن دے کلمہ پڑھن کو یہ دھوکے ایمان دا فائدہ کوئی نہیں ایسے ایمان دا فائدہ کوئی نہیں جنہیں اندر کوئی روح ہی نہ ہوئے روح ایمان دے اندر کام پہنے کے کہ عمل کر کے محبت کے مطابق دکھایا عمل نہ ہویا تو پھر ایمان دا فائدہ کوئی نہیں حضرات نے وقار نبی کائنات میں محبت کیوں کرنی ہے وجہ کی ہے خصوصی طور تے تین چیزاں دیکھ کے کسی بندے نال بندہ محبت کرتا ہے پہلا ہوتا حسن دیکھ کے خدا کمال دیکھ کے خدا احسان دیکھ کے کوئی بندہ حد تو زیادہ حسین ہوئے دل کرتا ہے کہ یار اس بندے نال بندہ محبت کرے کوئی بندہ اتنے کمالات دا جناب مجسمہ کمالات ہوئے پھر دل کرتا ہے کہ یار اس بندے نال بندہ محبت کرے
نال احسان کرے، نیکی کرے، اچھائی کرے، پھر بھی دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نال بندے کو محبت کرنی چاہیے۔ جے اگر حسن دی گل آوے تے نبی کائنات نال ود کے رب ذوالجلال نے کوئی حسین کائنات اللہ نہیں کرنا۔ سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سیدنا حسان فرماتے ہیں نبی کائنات نال ود کے سونا اس آپ نے دیکھی ہی کوئی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ دیکھے کہ نہیں جو رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے نبی کو پیدا فرمایا انج لگ رہے کہ اللہ پوچھ کے بنایا میرا پیغمبر نے تینوں کینے بنایا، اور ہر عیب تو پاک بنایا، ہر عیب تو آری بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ کمال حسن نبی کائنات کا اگر جمال دی گل کرو، اگر کمال دی گل کرو، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر اساں تہاڈا ذکر بڑا بلند کر دیتا۔ کائنات دے چپے چپے تے آزاداں ہو رہی ہیں جتھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا جا رہا ہے، لا اشہد اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین دے گوشے گوشے تے اللہ رب العزت دے نام دے نال نبی کائنات دا نام سے بلند ہو۔ اگر احسان دی گل آئے اللہ رب العزت قرآن حکیم اندر فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے مومنہ تے احسان کیتا۔ کنے احسان کیتا؟ اس طریقے نال احسان کیتا کہ اپنا آخری پیغمبر اس امت کو جھولی اندر پاس کیا۔ اس تو بعد کے احسان کی ہو سکتا ہے؟ اور حسن دی گل سیدنا حسان بن ثابت کے اشعار دا ترجمہ بابا جی سامنے بڑے خوبصورت انداز دے اندر کیتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں میں صدقے سونا مکھڑا، نبی کائنات کی گل ہو رہی ہے، میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جب ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے مک جائے ٹکڑا، ہووے ہرا دل سکڑا، میں چن کہاں انصاف نہیں، چندا تے چہرے صاف نہیں، چن آپ بھوکا دید دا، بجلا کے آوے عید دا، اتھے چن کو پچھدا توڑے، سورج دلی بھی توڑے، جس ایک باری ہے تکیا، وہ مڑ کے اٹھ نہ سکیا، اتھے یوسفاں دی والی کوئی اونچی رہندا آسان نہیں، پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھے میرے لال نو، نبی دا چہرہ خوبصورت چہرہ اللہ نے باکمال بنایا، اللہ نے باحسن بنایا، اللہ نے بااحسان بنایا، اللہ نے باوفا بنایا۔ حضرات زیوکار جنہ صحابہ نے نبی نال محبت کی تھی، آدھرا بیگ سیدنا زید نو دے واحد صحابی نے جنہ دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے، جنہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن اندر زید دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر دے واحد صحابی نے حضرات زیوکار وکدے وکاندے وچدے وچاندے نبی
فرمایا کتوں آئے ہو کیوں آئے ہو زید واسطے آئے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر درہم چاہیے نہ کہ درہم بھی لے لو اگر دینار چاہیے نہ کہ دینار بھی دلنے سانو زید دے چھڑو میرے آقا فرماتے نہیں آن والے ہو نہ کوئی میں درہم دی ضرورت ہے نہ کوئی دینار چاہیے نہ میں پیسے نہیں چاہیے اے زید بہتر ہے کو پوچھ لو اگر تواڈے نال جانا چاہتا ہے تے بڑی خوشی نال چلا جا میں منع نہیں کرتا سیدنا زید دے والدین نے سیدنا زید کو پوچھا زید تیری ماں بڑی تینوں یاد کر دیے تیرے غم دے اندر تیری یاد دے اندر آنسو بہاندی رہندی ہے زید چل اپنے علاقے دے اندر چلیے زید چل اپنے گھر چلیے کتے پردیس اندر بیٹھا ہے سیدنا زید فرماندے نے ابا تسی آئے ہو بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی دوروں آئے ہو میرا دل خوش ہو گیا تواڈے نال ملاقات کر کے لیکن بابا باپ تینوں چھڑیا جا سکدا ہے چاچا تینوں چھڑیا جا سکدا ہے اپنا گھر بھی چھڑیا جا سکدا ہے یار تے بیٹی چھڑے جا سکدے نے ماں چھڑی جا سکدی ہے ابا مینوں رب دی قسم ہے اتنا پیار مینوں سکی ماں کو نہیں ملیا جتنا نبی کائنات کو ملیا ہے میں دنیا دیاں ساری تکلیفاں برداشت کر سکنا دنیا دیاں ساری جدائیاں برداشت کر سکنا لیکن نبی دا ساتھ نہیں چھڑ سکدا نبی دی فرقت برداشت نہیں کر سکدا محبت صحابہ کرام نے حضرات وقار اگر دیکھنا بنو دینار دی عورت وال جڑی جناب جنگ دے موقع تے صحابہ کرام جنگ تو واپس آ رہے ہیں ایک آن والے نے دسیا اس عورت کو بی بی تیرا خامد دنیا چھڑ کے ٹر گیا ہے کہنے لگی نبی دا کی حال ہے ایک اور آن والا آیا وہ کہنے لگا بی بی تیرا شوہر دنیا چھڑ کے ٹر گیا کہنے لگی نبی دا کی حال ہے ایک اور آن والا آیا کر کے کہنے لگا بی بی تیرا بیٹا بھی دنیا چھڑ کے ٹر گیا کہنے لگی دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے ایک اور آن والا آیا آ کر کے کہنے لگا بی بی تیرا باپ بھی دنیا چھڑ کے ٹر گیا کہنے لگی ٹھیک ہے باپ بھی ٹر گیا بیٹا بھی ٹر گیا والد بھی ٹر گیا جناب خامد بھی ٹر گیا سارے چلے گئے میرے دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے ایک آنے والے نے دسیا بی اللہ دے پیغمبر ٹھیک ٹھاک نے اللہ دے پیغمبر بخیر نے اللہ دے پیغمبر با حفاظت نے تے بی بی کے سامتا کہنے لگی بی بی کہنے لگی فقط کل مصیبت بعد قدر اللہ دنیا دیا ساری مصیبتاں برداشت کیتیاں جا سکدیاں نے دنیا دے سارے کام برداشت کیتے جا سکدے نے لیکن نبی تے تکلیف آوے برداشت نہیں کیتا جا سکدا حضرات سرکار ہن جیسا لو اپنی ذات دا ہن چاہتی مارو اپنے گریبان اندر اسی کیویں محبت کرنے ہاں ساڈی محبت اس انداز دی اسی آنے ٹھیک ہے نبی نے فرمایا نبی دا فرمان بھی ٹھیک ہے لیکن کی کریے پتر کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے لیکن کی کریے بیوی نہیں مانتی کی کریے اپنے جناب رشتہ دار نہیں مانتے حضرات وقار لوگوں دے نک نہیں اگر جناب رسمی نہ کریے اگر شادی پہ ڈھول نہ بجائے لوگوں نے کہنا فوج کی جگہ ہے یہ شادی پسند ہے ٹھیک ہے دین بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ ٹھیک کہہ گے مطلب یہ نکلیا لوگ پیچھے نبی کو چھڑیا جا سکتا ہے بیوی پیچھے نبی کو چھڑیا جا سکتا ہے بیٹے پیچھے نبی کو چھڑیا جا سکتا ہے جناب رشتے دار پیچھے نبی دا دامن چھڑیا جا سکتا ہے اگر ایک ایمان ہے اگر ایک مسلمانی ہے تو اس ایمان دا فائدہ کوئی نہیں اگر اسلام ہے اس اسلام دا فائدہ کوئی نہیں اگر اظہار محبت جھوٹ ہے تو اس اظہار دا فائدہ کوئی نہیں حضرات وقار سارا کچھ کر لیا لیکن کم از کم انہاں تے ضرور سوچ لیا ہوندا کچھ عرصہ پہلے دربارت دے بغیرت کتے نے میرے پیغمبر دے کھا کے بنائے نے اگر اودی تے تہاڈی تصویر اکٹھی رکھ دتی جاوے پتہ نہیں چلے گا غلام کیڑے تے گستاخ کیڑے پتہ
میں چلے گا کہ آگے چھاپنے والا کیڑا ہے تے محبت کرنے والا کیڑا ہے، پتہ کیویں چلے گا جان قربان کرنے والا کیڑا ہے تے جان دا دشمن کیڑا ہے، نہ او دے چہرے تے داڑھی نہ تیرے چہرے تے داڑھی، ہن کوئی داڑھی رکھ لے تے لوگ اتنے مولوی بن گیا ہے، ہن کوئی داڑھی رکھ لے تے لوگ میرا مارن لگ جاندے نے، ہن کوئی داڑھی رکھ لے تے لوگ بے عزت کرن لگ جاندے نے۔ حضرات وقار کہ نبی کے نال محبت نہیں بلکہ نبی نال گستاخی کا معاملہ ہے۔ اگر دعویٰ کر دے ہو محبت دا، کم از کم داڑھی نہیں رکھ سکتے تے داڑھی والے دا احترام ضرور کریا کر، کم از کم اگر اطاعت نہیں کر سکتے تے جڑے اطاعت کرتے ہیں انہاں دا مذاق نہ اڑایا کر۔ محبت کے دعوے کرنے بڑے سوکھی نے لیکن محبت کے پورا اترنا بڑا اوکھا ہویا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب تو زیادہ جڑا بندہ میرا محبت کرتا ہے انہوں چاہیے اپنے بیٹے نال بھی بڑھ کے میرے نال محبت کرے، اپنی بیوی نال بھی بڑھ کے میرے نال محبت کرے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے نال بیوی تو بڑھ کے بھی محبت ہے، تواڈے نال دنیا دے تمام رشتیاں تو بڑھ کے محبت ہے، لیکن عمر اپنی جان تو بڑھ کے تواڈے نال محبت نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرمایا لا یکون احد حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ عمر ادو تک تم صحیح میرے نال محبت نہیں کر سکتا جدو تک اپنی جان نال بڑھ کے میرے نال محبت نہ کر سکتا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج تو بعد عمر کو تواڈے نال اپنی جان تو بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اسی اپنی جان تو بڑھ کے نبی نال محبت کرتے ہیں نہیں کرتے، اسی رشتہ داراں نال بڑھ کے نبی نال محبت نہیں کرتے، دوست دراز نہ ہو جان ایسیاں محفلاں اٹینڈ کرتے ہیں جڑیاں نبی کائنات دا دل دکھان والی ہوندیاں نے، اور گھر دے اندر ساڈا خوشی تے غمی دے تمام فنکشن جتنے بھی نے اسی اس انداز نال انہاں نوں جناب سرانجام دنے ہاں کہ جنہاں نال نبی کا دل دکھدا ہے۔ حضرات اکرام اپنے گریبان پر جھاتی مارو، کیا ساری زندگی کا تمام پہلو یہ اظہار ظاہر کرتے کہ ساری نبی نال محبت ہے؟ بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اقرار کے نال اظہار بھی ضروری ہے، اقرار کے نال عمل بھی ضروری ہے، اور عمل انسان دے جسم تو ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے یہ نہ آکھو یار کلمہ پڑھ لے، کسی نے یہ نہ آکھو یار میری گل مان لے، جناب تجارت کے معاملے اندر قسمہ اٹھان کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کا کردار ہی ایسا بنا لو نبی کی محبت کے اندر آ کے تواڈے اعمال اس گل کی گواہی دیں کہ لوگوں کو تواڈے کولوں قسمہ لین کی ضرورت نہ پے، لوگوں کو تواڈے کولوں لوگوں کو جناب دلائل لین کی ضرورت نہ پے، لوگوں کو تواڈے کولوں دعا لین کی ضرورت نہ پے، تواڈے اعمال ایسے ہونے چاہیے نے۔ دیکھو نبی کائنات حالے اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی لیکن مکے دے مشرک اور کافر لوگ جڑے نے وہ نبی کو اپنا مانتا بنا انہاں دے نزدیک نبی نال ود کے امیر کوئی نہیں، انہاں دے نزدیک نبی نال ود کے سچا کوئی نہیں، انہاں دے نزدیک نبی نال ود کے اچھا کوئی نہیں، کہ جڑا کسی دے لڑ لگے آدھے محفل دا اثر ہو جاتا ہے، صحبت دا اثر ہو جاتا ہے، جیسا نبی کی صحبت اختیار کی ہے، نبی کی محفل اختیار کی ہے، کہ ساڈے تے نبی کی صحبت دا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ مانا یہ ہے کہ اسی جنہیں حق ہے، جنہیں صحبت دا حق ادا کرنا چاہیے سی، جنہیں محفل اٹینڈ کرنا، جنہیں مجلس اٹینڈ کرنا حق ادا کرنا چاہیے سی، سب حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سارے سمیت سب سارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔